کہ بین الاقوامی سطح پر مختلف بانڈز کے اجراء کے ذریعے سرمایہ کاری کی بنیادوں کو وسعت دی ہے۔ ہمارا مقامی قرض کا ایوریج ٹائم ٹو میچورٹی 2024 میں 2.8 سال تھا، جو اب مئی 2026 میں بڑھ کر 3.8 سال ہو گیا ہے، جس سے اس قرض کے ری فنانسنگ ریٹ میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ ٹیلی کام کمپنیوں کے ڈیجیٹل والیٹس کے ذریعے عوام کو حکومتی بانڈز میں براہ راست سرمایہ کرنے کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہم ہفتے سے 2 ہفتے میں اس کا ایک عملی پلان بھی دیکھیں گے اور اس کی ہم انوگریشن کرنے جا رہے ہیں۔ ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ ملکی قرض آنے والے برسوں میں نہ صرف کم ہو بلکہ زیادہ متنوع، سستا اور مزید مستحکم بنیادوں پر استوار ہو۔ اب میں SIFC کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو پاکستان میں سرمایہ کاری میں فروغ کا ایک اہم انیبلر بن چکا ہے۔ گزشتہ 1 سال SIFC نے 12 مختلف شعبوں میں متعدد مقامی اور بین الاقوامی سرمایہ کاری منصوبوں کو سہولت فراہم کی۔ ان اقدامات کے ٹھوس نتائج واضح ہیں۔ میں 2-3 مثالوں کے ذریعے SIFC کے اہم کردار پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ ان میں سب سے پہلے پاکستان اسٹیل ملز کی 6,860 ایکڑ اراضی کو ایک خصوصی اقتصادی زون کے طور پر فعال کرنا ہے۔ یہ منصوبہ ملک میں معاشی سرگرمی میں اضافہ کرے گا۔ تھر کول ریلوے منصوبہ پہ بھی SIFC کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان ریلویز اور حکومت سندھ کی مشترکہ مالوی معاونت سے شروع کیے گئے اس منصوبے سے مقامی توانائی کے ذخائر کو قومی نقل و حمل کے نیٹ ورک سے جوڑنے میں مدد ملے گی۔ اس سلسلے کا ایک اور بڑا قدم ویئر ہاؤسنگ کے شعبے کو باقاعدہ طور پر صنعت کا درجہ دینا تھا۔ اس اقدام سے سپلائی چین کی لاگت کم ہوگی اور کئی شعبوں کو فائدہ پہنچے گا۔ جناب اسپیکر، یہ بجٹ ایک واضح اور بامقصد حکمت عملی کے تحت ترتیب دیا گیا ہے۔ بجٹ کی سب سے اہم ترجیح ملک میں پیداواری صلاحیت کو بڑھانا اور برآمدات کو فروغ دینا ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم برآمدی صنعتوں کو ٹیکس مراعات دے رہے ہیں اور ایکسپورٹ فائنانس اسکیم کے ذریعے ایکسپورٹرز کے لیے وسائل فراہم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز بین الاقوامی منڈیوں میں مزید مؤثر انداز میں مقابلہ کر سکیں۔ برآمدات میں اضافہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرے گا، روزگار پیدا کرے اور خوشحالی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ زراعت ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ ہم نے زراعت کے فروغ اور کسانوں کو آسان قرضہ جات کی فراہمی کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کو مزید ترقی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں واضح کرتا چلوں کہ ملک میں روزگار کی فراہمی ہماری اہم ترجیح ہے۔ اس حوالے سے آگے بڑھنے کا واحد راستہ ایسے کاروباری ماحول کی فراہمی ہے جس میں نجی شعبہ پھلے پھولے، ملک میں کاروبار کو فروغ ملے اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہمیں قوی امید ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر خصوصی صنعتی شعبے کے فروغ سے ملک میں روزگار کی فراہمی بہتر ہوگی۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کی ایک اور اہم ترجیح اگلے سال کے ٹیکسوں کے بوجھ میں اضافے کی بجائے ٹیکس کمپلائنس اور انفورسمنٹ کے ذریعے آمدن بڑھانا ہے۔ اس حوالے سے نہ صرف ہم جدید انفورسمنٹ اور کمپلائنس نظام کے استعمال میں توسیع لا رہے ہیں بلکہ FBR کی تنظیم نو بھی جاری ہے، جس کی تفصیل میں آگے جا کر بیان کروں گا۔ جناب اسپیکر، خطے کی غیر یقینی صورتحال اور ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے دفاعی شعبے کے بجٹ میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے۔ بجٹ 26-27 میں ایک اہم ترجیح نوجوانوں کو ہنرمند بنانا اور ضروری وسائل کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ وہ اپنے لیے روزگار پیدا کر سکیں اور ملک کی ترقی میں حصہ ڈال سکیں۔ ملک کے کم آمدنی والے طبقے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وساطت سے وسائل کی فراہمی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح دانش اسکول نیٹ ورک کو بھی توسیع دی جا رہی ہے تاکہ کوئی ذہین بچہ وسائل کی کمی کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ رہے۔ بجٹ میں خیبر پختونخوا کے نئے ضم شدہ اضلاع، گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کے لیے بھی خاطر خواہ رقم مختص کی گئی ہے تاکہ وہاں بھی عوامی سہولیات کی فراہمی کو بہتر کیا جائے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 26-27 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 4% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 8.2% متوقع ہے۔
बजट खसारा GDP का 3.6%, जबकि प्राइमरी सरप्लस GDP का 2% होगा। FBR के महसूलात का तखमीना 15,264 अरब रुपये है, जो कि रवां माली साल से 17.6% से ज़्यादा है। वफाकी महसूलात में सूबों का हिस्सा 8,848 अरब होगा। वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने कुछ कौमी तकाज़ों को इज्तिमाई तौर पर पूरा करने के लिए एक इंतज़ाम पर इत्तफाक किया है, जिसके मुस्बत असरात इंशाअल्लाह मुल्की सतह पर होंगे। ये इंतज़ाम तआवुन पर मबनी वफाकियत यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के जज्बे के तहत और सूबाई हुकूमतों के आइनी हकूक़ को मुतासर किए बगैर तय पाया है। इस इंतज़ाम के तहत वफाकी काबिल तकसीम मुहासिल यानी कि फेडरल डिविजिबल पूल में सूबाई हुकूमतों का हिस्सा बदस्तूर 7वीं कौमी मालियाती कमीशन यानी कि NFC अवार्ड के मुताबिक रहेगा। माली साल 26-27 के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानब से महसूलात की मुतवक्का वसूली 15,264 अरब रुपये है, जिसका मैंने अभी जिक्र किया। ताहम स्ट्रेटेजिक कौमी तकाज़ों के पेश नज़र वफाकी और सूबाई हुकूमतों में तकसीम के लिए कम अज़ कम 13,350 अरब रुपये की रकम महफूज रखी गई है। 13,350 अरब रुपये से 15,264 अरब रुपये तक वसूल होने वाली रकम वफाकी हुकूमत को पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 164 के तहत सूबाई हुकूमतों की जानब से ग्रांट्स की सूरत में कौमी स्ट्रेटेजिक तकाज़ों की तकमील के लिए दस्तयाब होगी। ये इंतज़ामी माली साल 26-27 के लिए नाफिज़ुल अमल होगा और माली साल 27-28 और 28-29 के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों की बाहमी मुशावरत से इसी नौइयत की बुनियादों पर इसकी तजदीद की जाएगी। जैसे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही कह चुके हैं, मैं दोबारा उसको दोहराना चाहूँगा, हम सब सूबाई हुकूमतों के बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि दे हैव स्टेप्ड अप फॉर द नेशनल कॉज। वफाकी नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपये होगा। वफाकी हुकूमत की खालिस आमदनी 11,751 अरब रुपये होगी। वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,771 रुपये अरब है, जिसमें से 8,054 अरब रुपये माकब की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। वफाक के पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1,000 रुपये का बजट मुख्तस किया गया है। वफाकी हुकूमत के जारिया अखराजात यानी करंट एक्सपेंडिचर का तखमीना 17,495 अरब रुपये है। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। इस कौमी फ़र्ज़ के लिए दफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। सिविल इंतज़ामिया के अखराजात के लिए 1,071 रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं। पेंशन के अखराजात के लिए 1,169 अरब रुपये मुख्तर किए। बिजली और दीगर शोबों की सब्सिडी के तौर पर 1,091 अरब रुपये की रकम मुख्तस की जा रही है। ग्रांट्स की मदद में 2,680 अरब रुपये मुख्तस किए जा रहे हैं, जो BISP, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला वगैरह के लिए हैं। वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपये की रकम मुख्तस की गई है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस स्कीम के तोसी के लिए 88 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जिससे बरामदात के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत BISP की फ्लैगशिप इनिशिएटिव की कवरेज बढ़ाने का इरादा रखती है। इससे अमली जामला पहनाने के लिए कफालत प्रोग्राम को 1,12 मिलियन ख़ानदानों तक पहुँचाया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम को मज़ीद वसअत दी जाएगी ताकि तकरीबन 92 लाख बच्चों को फ़ायदा पहुँचाया जा सके। अगले माली साल में BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 17% ज़्यादा है। जारिया अखराजात से आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 146 अरब रुपये, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब रुपये और खैबर पख्तूनख्वा के नए ज़िम्मेशुदा अजला के लिए 95 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, अब मैं इस ऐवान के सामने आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम PSDP की तफसील